کوئی فیس نہیں ہے. تو یہ کتنا بجٹ ہوگا سالانہ دارالعلوم کا؟ بہت بڑا بجٹ ہے ماشاءاللہ. پہلے میں آپ سے عرض کر دوں، درس نظامی کے جو طلبہ ہمارے ہاں رہتے ہیں ان کی تعلیم مفت ہے، کتابیں مفت ہیں، اسٹیشنری مفت ہے، ناشتہ مفت ہے، کھانا مفت ہے، کھیل کا سامان مفت ہے، جیب خرچ بھی مفت ہے. ٹھیک، سب کچھ مفت ہے. رہائش بھی مفت ہے، بجلی پانی سب مفت ہے. وہاں جو لوگ امریکہ سے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے میڈیکل کالجوں کے جو ہاسٹل ہیں وہ بھی اس سے زیادہ کے معیار کے نہیں ہیں. البتہ بہت ساری دنیا کے مختلف ممالک کے طلبہ بھی ہمارے ہاں آتے ہیں تو وہ اپنا خرچہ کر کے خود رہتے ہیں. ان کے لیے کچھ خاص طور سے کمرے کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. ان کے کمروں کے اندر ایک کمرے میں صرف 3 آدمی رکھے جاتے ہیں. ٹھیک. اور اٹیچ باتھ اور اٹیچ کچن بھی ان کا رکھا گیا ہے چھوٹا سا، اپنی مرضی کا وہ کھانا پکائیں. لیکن باقی سب مفت ہے الحمدللہ. بجٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، اچھا ہمارے یہاں بہت سارے شعبے خود کفیل ہیں. ٹھیک. وہ اپنا خود کماتے ہیں، خود خرچ کرتے ہیں. مثلا ہیرا فاؤنڈیشن ہے، یہ فیس لیتا ہے، اس پہ خرچہ اپنا خود اٹھاتا ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک شعبہ ترقیات ہے. ہماری دارالعلوم کی جو جائیدادیں ہیں ان کو کرایہ پر چلانا، ان سے کرایہ داروں کے وصول کرنا، یہ بھی ان کی ذمہ داری. جو لوگوں نے وقف کر دی، وقف کر رکھی ہیں شہر کے اندر مختلف جگہوں پر. تو اور بلکہ اب کچھ جائیدادیں دارالعلوم کے اندر بھی تعمیر کرا دی ہیں لوگوں نے کہ جو ہم کرایہ پر چلا رہے ہیں دارالعلوم کے کناروں پر سڑک کے ساتھ. تو اس سے آمدنی جو ہوتی ہے یہ شعبہ بھی خود کفیل ہے. ٹھیک. اس طریقے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہاں باغبانی کا شعبہ بھی خود کفیل ہے. نرسری ہمارے یہاں دارالعلوم میں قائم ہے تاکہ ہمارے یہاں بھی پودے لگتے رہیں. ٹھیک. تو وہ بکتی بھی ہیں پودے وہاں سے، یہ بھی خود کفیل ہے. ٹھیک. اس طریقے سے بہت سارے شعبے، تقریباً 22-23 شعبے خود کفیل ہیں ہمارے یہاں جو کام کر رہے ہیں. اپنا خرچہ وہ خود اٹھاتے ہیں. ٹھیک. آج کل جو ہم طلبہ کو رہائش وغیرہ تعلیمیں دیتے ہیں، ماہانہ خرچہ ہمارے یہاں بجٹ مہینے کا بنتا ہے، سال کا نہیں بنتا. ٹھیک. اور اسی بجٹ پر چیک نکالا جاتا ہے. ٹھیک. تو آپ کو شاید تعجب ہوگا 2.5 کروڑ روپے ماہانہ کا خرچ ہے. خرچ ہے صرف یہ درس نظامی کے طلبہ کے خرچوں کا. ٹھیک. اور تعمیرات بھی اس میں شامل ہیں جو طلبہ کے لیے تعمیرات ہو رہی ہیں. آمدنی کا حساب آپ نہیں لگاتے، وہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے. وہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بس اللہ تعالیٰ کو ہم بتا دیتے کہ یہ خرچہ ہے، پورا کرا دیجیے، وہ کرا دیتے ہیں. یعنی ہر مہینے پورا ہوتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی خرچہ کم ہوتا ہے. ٹھیک. تو یعنی پیسے نہیں ہوتے. ٹھیک. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیتے کہ ہم شعبے کچھ کم کر دیں گے، ٹھیک، طلبہ کی تعداد کچھ کم کر دیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کرنے نہیں دیتے، کم نہیں دیتے، کرنے دیتے. ایک مرتبہ پریشان تھا، رمضان میں آمدنی زیادہ ہوتی ہے، زکوٰۃ لوگ اس میں ہم زکوٰۃ کا روپے بہت لگاتے ہیں، طلبہ غریب طلبہ ہوتے ہیں. جی ہاں. تو میں نے سحری میں فون کیا اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت کچھ پریشانی ہے، اس مرتبہ چندہ بہت کم ہوا ہے. فرمایا پریشانی کی کیا بات ہے، کام کم کر دیجیے. ٹھیک. آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے کتنے طلبہ کو سب کو پڑھائیں، جتنے پیسے آ جائیں، مگر آپ معیار وقار وہی رکھیں، چندے کے لیے کسی کے پاس نہ جائیں. آپ کبھی کسی کے پاس کبھی نہیں جاتے. ایک مرتبہ ایک عرب بڑے شیخ مختوم، ٹھیک، ان کے خاندان کے کوئی شخص آئے اور مجھ سے آ کر میں گھر پہ دارالعلوم پہ ملے. تو تعمیرات ہو رہی تھی، دارالقرآن بن رہا تھا. تو کہا کہ اگر آپ آ جائیں تو میں ذرا رقم دے دوں گا، اتنی کچھ مزید دے دوں گا، کچھ تو یہ میں لایا ہوں. سعودی عرب آ جائیں. آپ کو کہا متحدہ عرب امارات کے. متحدہ امارات. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے جانا تھا اس دن حضرت ڈاکٹر صاحب کے یہاں اپنی مسجد میں رہا کرتا تھا. ٹھیک. میں نے کہا میں لے لوں گا ان سے. انہوں نے 1 لاکھ روپے سے دیے اس زمانے کے. 1 لاکھ روپے. میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو ذکر کیا، پر میں آپ کیوں گئے تھے وہاں؟ ڈاکٹر عبدالحی صاحب میرے شیخ تھے، جو خلیفہ تھے حضرت حکیم الامت حسانی رحمۃ اللہ، ہمارے والد صاحب کے دوست تھے. ٹھیک. میں نے ذکر کیا، فرمایا تم پہلے موقع تھا جب حضرت نے لہجہ بدل کر مجھ سے بات کی. وہ مجھ سے ہمیشہ شفقت کی بات کرتے تھے، محبت سے. لہجہ بدل کر بات کی، آپ کیوں گئے وہاں چندہ لینے کے لیے؟ متحدہ عرب امارات. ہاں، ان کے گھر پر، ان کی کوٹھی پر.
انہوں نے اپنی کوٹھی پر کہا تھا کہ آپ آج وہاں سے لے لیجیے. نہیں یعنی کراچی میں کراچی میں وہ صاحب آئے تھے دارالعلوم. کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, تو انہوں نے اکرام بھی کیا بہت اور معذرت بھی کی کہ آپ کو یہاں آنا پڑا. خیر انہوں نے کچھ رقم مجھے دے دی, شاید 1-2 لاکھ روپے تھے. پھر شیخ کے اپنی مجلس میں جا رہا تھا, وہاں حاضر ہوا ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے. ہاں تو میں نے ان کو ذکر کیا تو آپ نے حضرت میرے شیخ نے پہلی مرتبہ لہجہ بدل کر مجھ سے بات کی اور فرمایا کہ آپ کیوں گئے تھے وہاں, ان کو دینا تو خدا کر دیتے ہیں, یا اگر ایسے ہی تھا تو کسی کو بھیج دیتے, آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں. میں نے اس دن سے توبہ کر لی کہ کبھی نہیں یہ کام کروں گا انشاءاللہ. کسی سے کپاس چندہ مانگنے نہیں گئے؟ کبھی نہیں گئے. ہمارے دارالعلوم کا کوئی آدمی بھی نہیں جاتا. ہے جی, ہم دارالعلوم کے کسی آدمی کو بھی نہیں بھیجتے. دارالعلوم کا آدمی کسی کے پاس نہیں جاتا, نہ اشتہار کرتے ہیں چندے کے لیے, اور نہ کوئی اشتہار دیتے ہیں, نہ کوئی اشتہار ہے, نہ اپیل ہے, نہ اپیل ہے. اور یہ باہر سے بھی پیسے لوگ بھیجتے ہیں, ڈرنے لگے ہیں کیونکہ ان پر قدغنیں لگ رہی ہیں. لیکن زیادہ تر پاکستانی ہوتی ہے رقم, ٹھیک, باہر سے رقمیں بہت تھوڑی آتی ہیں. ٹھیک, یعنی میرا خیال ہے کہ جو خرچہ ہوتا ہے اس کا شاید 2% بھی وہاں کا نہیں ہوتا ہوگا, ٹھیک, بلکہ 1% بھی مشکل سے ہوتا ہوگا, ٹھیک, بلکہ 1% سے بھی کم ہے. اور سب اخراجات جو ہیں لوگ خود آ کر دیتے ہیں, خود ہی آ کر اور پورے ہوتے چلے جاتے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. میرا تجربہ یہ ہے جب کبھی میں نے دارالعلوم کے طلبہ کی سہولتوں میں اضافہ کیا, یا جب کبھی میں نے دارالعلوم کے اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, یا کوئی اور سہولت بڑھائی جس سے خرچہ بڑھا, جتنا اضافہ کی وجہ سے جتنا بوجھ بڑھا اس سے زیادہ اللہ نے عطا فرمایا. ٹھیک, یہ ہمیشہ کا میرا تجربہ ہے. اس واسطے الحمدللہ مجھے فکر نہیں ہوتی جب کبھی. آج کل ہمارے یہاں جو تنخواہ گریڈ مقرر ہیں تنخواہوں کے, تو اس پر ہر اس چھوٹے بڑے ہر ملازم کو, حتیٰ کہ چپراسی بھی اگر ہے, 4,000 روپے مہنگائی الاؤنس کا ملتا ہے اس کو. ٹھیک, مہنگائی